بدر بن مغیرہ نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں لی۔ بہرحال وہ جب چاہے گا اس سے میرے آدمی سرحد کے پار پہنچا دیں گے۔ اسے اپنے بچوں کے متعلق بہت پریشانی ہے، میرا خیال ہے کہ اسے صبح ہی بھیج دوں۔ اینجلا اور میریا دروازے سے کان لگا کر یہ باتیں سن رہی تھیں اور دونوں حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ بدر بن مغیرہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابو داؤد اور بشیر حسب معمول دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میریا بے قراری کے ساتھ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ کسرا میں کوچوان کی بیوی ہے نہ بچے۔ اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ ابو داؤد کہیں سچ مچ عیسائی حکومت کا دشمن ثابت نہ ہو۔ آدھی رات کے قریب ربیہ کی آنکھ لگ گئی، لیکن اینجلا اور میریا دیر تک آپس میں خسر پھسر کرتے رہیں۔ میریا بار بار اپنے شوہر کے یہ الفاظ دہرا رہی تھی کہ وہ اپنی عیسائی بیوی اور لڑکی کی نسبت اپنے کوچوان کو زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہے۔ اینجلا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ابا جان اتنے نادان نہیں کہ انہیں یہ بھی احساس نہ ہو کہ ہم اس کمرے میں ان کی باتیں سن سکتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کسی مصلحت کی بنا پر ایسا کہا ہے۔ میریا نے کہا بیٹی مجھے ایک مسلمان پر کوئی اعتبار نہیں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ اپنے وطن چھوڑنے میں غلطی کی ہے۔ اب اگر یہ غرناطہ جا کر ہمیں زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کرے تو ہم کیا کر سکتی ہیں؟ امی میں جانتی ہوں ابا کو مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ ان سے ان باتوں کی وجہ پوچھیں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی، اور جب تک میری تسلی نہیں ہوتی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ لیکن یہ طبیب اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ ذرا دروازہ کھول کر اپنے باپ کو آواز دو۔ نہیں ماں ٹھہرو، وہ ابھی اٹھ کر چلے جائیں گے۔ جب بشیر چلا گیا تو میریا دروازہ کھول کر ہوا کے سرکس جھونکے کی طرح ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی اور ابو داؤد پر برس پڑی۔ ہاں تو میں اور میری بیٹی تمہارے کوچوان سے بھی کئی گندے ہیں۔ آہستہ بولو، ابو داؤد نے جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میری باتیں سن کر آپے سے باہر ہو جاؤ گی، لیکن خدا کے لیے تھوڑی دیر صبر کرو، میں ابھی تمہاری تسلی کر دوں گا۔ چلو میں تمہارے کمرے میں چلتا ہوں، یہاں باتیں کرنا ٹھیک نہیں، کوئی سن لے گا تو ہم سب کے لیے برا ہوگا۔ خدا کے لیے ہمیں کس طرح بھیج دو، معلوم نہیں کہ غرناطہ پہنچ کر تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ تم ہمیں وہاں کسی تاجر کے ہاتھ بیچ ڈالو۔ ابو داؤد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا اور اسے دھکیلتا ہوا اس کے کمرے میں لے آیا اور جلدی سے دروازہ بند کرنے کے بعد بولا اینجلا تم یہ دریچے بند کر دو، کسی نے ہماری باتیں سن لی تو ہماری خیر نہیں۔ پھر وہ میریا سے مخاطب ہو کر بولا خدا کے لیے تھوڑی دیر خاموش رہو، میں ابھی تمہاری تسلی کر دیتا ہوں۔ اس ہنگامے نے ربیہ کو نیند سے بیدار کر دیا تھا اور وہ لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جب اینجلا نے کمرے کے دریچے بند کر دیے تو ابو داؤد نے میریا کو دھکیل کر اس کے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا بے وقوف عورت، میں تمہیں غرناطہ کی ملکہ بنانے کے خواب دیکھ رہا ہوں اور تم ہم سب کی تباہی کے اسباب پیدا کر رہی ہو۔ ٹھہرو، میں کوچوان کو بھی یہاں بلا لاتا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا تو شاید وہ تمہاری تسلی کر سکیں۔ میریا نے قدرے نادم ہو کر کہا لیکن تم ہمیں ان کے سامنے ذلیل کیوں کرتے ہو؟ ابو داؤد نے کہا میریا غور سے سنو، کوچوان کو میں ایک اہم مہم پر بھیج رہا ہوں اور اس مہم میں کامیابی کے بعد شاید میں یہاں غرناطہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دوں۔ فرڈینینڈ کی نظر میں میری یہ کامیابی غرناطہ کی فتح سے کم نہیں ہوگی، اور جب وہاں جا کر میں یہ کہوں گا کہ اس مہم میں تم بھی میرے ساتھ شریک تھی تو مجھے یقین ہے کہ ملکہ ایزابیلا کی نظر میں تمہاری درجہ کسترا کی تمام عورتوں سے بلند ہوگا۔ میریا نے ذرا اور نرم ہو کر پوچھا یہاں آپ کس کامیابی کی توقع رکھتے ہیں؟ ابو داؤد نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے کہ فرڈینینڈ سرحدی عقاب کو ابو الحسن سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے، تو آپ اسے ہاں اگر کسرا والوں کو یہ علم ہو جائے کہ سرحدی عقاب اپنے پہاڑوں اور جنگلوں کی بجائے اس غیر محفوظ قلعے میں رہتا ہے تو وہ فوراً یہاں حملہ کر دیں گے، اور کوچوان کو میں اسی مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں کہ میں تمہاری تسلی کے لیے اسے یہاں بلا لیتا ہوں۔ میریا نے کہا نہیں، مجھے اب اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے۔ ابو داؤد نے کہا مجھے یقین ہے کہ وقت آنے پر ہم بھی ان پر احسان کر سکیں گے۔ جب ہماری طرح یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے تو میں بھی فرڈینینڈ سے ان کی جان بخشی کروا سکوں گا۔ ربیہ کا دل دھڑک رہا تھا لیکن اسے آنکھیں کھول کر دیکھنے یا بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اینجلا بولی ابا جان انہوں نے ہماری جان بچائی ہے، وہ ہمارے ساتھ انتہائی خلوص سے پیش آتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے بدترین دشمن بھی ہوتے تو بھی وہ ہماری طرف سے نیک سلوک کے حقدار تھے، اور وہ طبیب جو صبح شام ربیہ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے سرحدی عقاب کا ساتھی ہونے کے باوجود ایک فرشتہ ہے۔ کیا آپ اس کے تمام احسان فراموش کر دیں گے؟ ابو داؤد نے جواب دیا اس کے متعلق شاید تمہیں معلوم نہیں کہ وہ فرڈینینڈ اپنی آدھی دولت دے کر بھی اس کی دوستی خریدنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ فرڈینینڈ کے پاس وہ قید ہو کر جائے گا۔
اس کے ہاتھ میں طلائی بیڑیاں ہوں گی اور فرڈینینڈ اپنے وزیر اعظم یا لارڈ بشپ سے کہے گا کہ میرے معزز قیدی کے لیے اپنی کرسیاں خالی کر دو۔ وہ ایک بار قسطلہ کے ولی عہد کو موت کے منہ سے بچا چکا ہے۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کے گورنر اسے اپنا محسن خیال کرتے ہیں۔ وہ ان شرپسندوں کے ساتھ رہ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس کا صحیح مقام یہ جنگل نہیں بلکہ قسطلہ کا شاہی دربار ہے، اور میں اس کے احسانات کے بدلے اس کی مرضی کے خلاف بھی اسے وہاں لے کر جاؤں گا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ ملکہ اور بادشاہ سے سفارش کر کے بدر بن مغیرہ کی گزشتہ تمام خطائیں معاف کروا دے گا۔ اینجلا کا خوف مسرت میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اب تک اسے یہی خیال تھا کہ بشیر کے ساتھ اس کی عارضی دلچسپی یہاں سے رخصت ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی، اور یہ حادثہ جس کے باعث وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے کسی دن ماضی کا ایک حسین خواب بن کر رہ جائے گا۔ بشیر کو پہلی نظر دیکھنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے دل میں عجیب و غریب دھڑکنیں محسوس کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ یہی محسوس کرتی کہ ان کے درمیان ایک ناقابل تسخیر دیوار حائل ہے۔ اس ماحول میں اس کی بھٹکتی ہوئی نگاہوں کے لیے بشیر محض ایک عارضی مرکز تھا۔ اینجلا کی حالت اس مسافر سے مختلف نہ تھی جو اپنے راستے پر چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اس کی شاخ پر چہچہانے والے پرندے کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کے پرسرور نغموں سے متاثر ہونے کے باوجود اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ اسے اپنا ہمسفر بنا سکے گا۔ لیکن ابو داؤد کی اس گفتگو نے اس کے سامنے غور و فکر کا ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس کے سامنے مستقبل کے دھندلکوں میں کئی چراغ جگمگا اٹھے۔ آج وہ پہلی بار یہ سوچ رہی تھی کہ بشیر کے ساتھ اس کی ملاقات ایک ایسا حادثہ نہیں جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو۔ چند لمحات کے لیے وہ اس کمرے سے نکل کر بہت دور جا رہی تھی۔ وہ بشیر بن حسن کو قسطلہ کے شاہی دربار میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اس کے سامنے عیسائیت کی تبلیغ کر رہی تھی، پھر قسطلہ کا لارڈ بشپ اسے استباق دے رہا تھا، اور اس کے بعد وہ دونوں ایک گرجے میں مریم مقدس کی مورت کے سامنے دائمی رفاقت کا عہد باندھ رہے تھے، اور گرجے کا پادری ان پر مقدس پانی چھڑک رہا تھا۔ یہ خیالی مسرت اینجلا کے لیے ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا نہ تھا بلکہ ایک طوفان تھا جو اسے ایک لمحے کے لیے ہی اندر اڑا کر کہیں سے کہیں لے گیا تھا۔ لیکن ربیہ کی حالت اس سے مختلف تھی۔ وہ بدر بن مغیرہ کو فرڈینینڈ کے دربار میں پابائے جولاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی امید کے کنول مرجھا رہے تھے، اس کے آسمانے تمنا کے روشن ستارے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ وہ مایوسیوں کے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی، کاش وہ چلا سکتی، کاش وہ کچھ کہہ سکتی، لیکن اس کی آنکھیں کھول کر دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ ابو داؤد نے کہا، میں کوچوان کو بلاتا ہوں۔ میریا نے جواب دیا، مجھے آپ پر اعتبار ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پریشان کیا۔ میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور ایسی باتوں کے لیے یہ کمرہ محفوظ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو داؤد کوچوان کو اپنے ساتھ لے آیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد آہستہ سے بولا، ربیہ ربیہ۔ ربیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا، یہ اچھا ہے کہ ربیہ سو رہی ہے، اینجلا اس پر کوئی بات ظاہر نہ کرنا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد وہ کوچوان کی طرف متوجہ ہوا۔ یاد رکھو، اگر تم فرڈینینڈ کا ٹاؤٹ بننا چاہتے ہو تو یہ کام ہوشیاری سے کرو۔ تمہاری ذات سے کوتاہی یہ سارا کام بگاڑ دے گی۔ تم سیدھے سرحد کے گورنر کے پاس جاؤ اور اس کو یہ کہو کہ میں نے محض احتیاط کی وجہ سے تمہیں کوئی تحریر نہیں دی۔ میں کوشش کروں گا کہ جمعے کی رات سرحدی عقاب یہی رہے۔ اگر وہ یہاں ہوا تو اس کمرے کی دونوں کھڑکیوں میں شمع روشن ہوگی جسے ہمارے آدمی بہت دور سے دیکھ سکیں گے۔ اگر صرف ایک کھڑکی میں شمع روشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں نہیں ہے اور حملہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر رات طوفانی ہو تو بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ ایک یا دو کھڑکیوں سے ہمارے کمرے میں روشنی دیکھ کر صورتحال کا اندازہ کر سکیں۔ اگر ہمارے کمرے کی دونوں کھڑکیاں بند ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے۔ انہیں یہ بھی بتا دینا کہ اگر وہ اس روز آدھی رات سے قبل اس قلعے پر حملہ نہ کر سکے تو ہم سب کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی۔ اور دیکھو، سرحد عبور کرنے سے پہلے کسی پر یہ راز ظاہر نہ کرنا۔ تم نے آج تک شاید کسی کوچوان کو بادشاہ کا نائٹ بنتے نہ دیکھا ہو، لیکن اس مہم کو سر انجام دینے کے بعد تم فرڈینینڈ کے دربار میں اپنے لیے عزت کی بڑی کرسی خالی پاؤ گے۔ کوچوان نے کہا، میں آپ کا ادنا غلام ہوں۔ اگر میرا آقا غرناطہ کا بادشاہ بن جائے تو میں فرڈینینڈ کا نائٹ بننے پر اس کے دروازے کا پہرے دار بننے کو ترجیح دوں گا۔ ابو داؤد نے جواب دیا، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ اگر میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا تو میرے وفاداروں میں سب سے پہلے تمہارا گھر روشن ہوگا۔ تم میرے محل کے پہرے دار نہیں ہوگے بلکہ میرے دربار کی زینت بنو گے۔ تم میرے تاج کا ہیرا بنو گے۔ اب جا کر آرام کرو، علی صبح تمہارے سفر کا بندوبست ہو جائے گا۔ انہیں یہ ضرور بتانا کہ قلعے کی حفاظت کے لیے 50 سے زیادہ سپاہی نہیں ہوتے۔
کوچوان کے چلے جانے کے بعد ابو داؤد نے پھر ایک بار تمام دروازے بند کیے اور کرسی پر بیٹھ کر دیر تک اینجلا اور میریا سے باتیں کرتا رہا۔ یہ تینوں اپنے آپ کو غرناطہ کا بادشاہ، ملکہ اور شہزادی تصور کر کے مستقبل کے عیش و آرام کے اسباب و وسائل پر بحث کر رہے تھے، لیکن ربیہ کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کوچوان کے ساتھ ابو داؤد کی گفتگو اسے پریشانی کی آخری حد تک پہنچا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ سرحدی عقاب کے لیے ایک قفس تیار ہو رہا ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ اس قفس کو توڑنا اور اس خطرے کو روکنا چاہتی تھی۔ اپنے باپ کی بدنیتی اور خباثت کا اسے آج پہلی بار علم ہوا تھا، اور اب وہ زیادہ شدت کے ساتھ یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ صرف سرحد کا یہ باغی نوجوان ایک ایسا شخص تھا جسے بہت کم جاننے یا سمجھنے کے باوجود بھی وہ یہ خیال کرتی تھی کہ وہ اس سے قریب تر ہے۔ چند سال پہلے جب وہ یہ سمجھتی تھی کہ سرحد کا یہ باغی دنیا کے ہر خطرے سے آزاد ہے، تو اس کے متعلق سوچتے ہوئے وہ ایک خوف سا محسوس کرتی، ایک ایسا خوف جو ایک سیاح کسی پہاڑ کی دلکش لیکن خطرناک بلندیوں کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ بدر بن مغیرہ اس کے لیے بیک وقت ایک دلکش نخلستان، ایک آتش فشاں پہاڑ اور برف کا ایک محیط تودہ تھا۔ اس سے قربت کا تصور اس کے لیے جس قدر دلکش تھا اسی قدر خوفناک تھا۔ لیکن اب اپنے باپ کے ناپاک ارادوں سے واقف ہونے کے بعد بدر بن مغیرہ اس لیے ایک ایسا درخت بن گیا تھا جس کی شاخوں پر وہ اپنا آشیانہ بنا چکی تھی۔ یہ درخت حوادث کے سیلاب کا سامنا کر رہا تھا، وہ اسے گرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے سخت زمین کھود کر اس کی جڑوں پر مٹی ڈالنا چاہتی تھی۔ ابو داؤد اپنے کمرے میں چلا گیا اور ربیہ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد سو گئی۔ صبح جب ربیہ کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، اس کے سر میں درد تھا۔ کھڑکیوں کے راستے باہر کی روشنی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ اس نے بستر سے اٹھ کر جلدی جلدی وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ بشیر بن حسن ایک دن قبل اس کی پیٹیاں کھول کر یہ مشورہ دے چکا تھا کہ اب اس کی ٹانگ کی رہی صحیح تکلیف چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ وہ صبح و شام قلعے سے باہر تھوڑی دور گھوم آیا کرے۔ تازہ ہوا میں سیر کرنے سے اس کی جسمانی کمزوری بہت جلد رفع ہو جائے گی۔ ابو داؤد کوچوان کو رخصت کرنے کے بعد سیدھا اس کے کمرے میں آیا اور بولا، ربیہ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ جاؤ اینجلا کے ساتھ تھوڑی دور ٹہل آؤ۔ میریا تم بھی ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ جب ربیہ نے کوئی جواب نہ دیا تو اینجلا نے کہا، شاید ربیہ کی طبیعت خراب ہے، چلیے امی ہم گھوم آئیں۔ میریا نے کہا، شام کو دیکھا جائے گا، اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابو داؤد نے ربیہ سے پوچھا، کیوں ربیہ کیا بات ہے، اچھی ہو نا؟ ربیہ نے ابو داؤد کی طرف دیکھے بغیر مغموم آواز میں جواب دیا، اچھی ہوں۔ نہیں نہیں، تمہاری آنکھیں سرخ ہیں، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ ابو داؤد نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاید تمہیں بخار ہے، میں ابھی طبیب کو لاتا ہوں۔ ربیہ نے کہا، نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، طبیب کو لانے کی ضرورت نہیں ابا جان، میں چاہتی ہوں کہ ہم فوراً غرناطہ چلے جائیں، لیکن جب تک تم اچھی طرح چل پھر نہیں سکتی ہمیں یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ ابو داؤد یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد بشیر بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ بشیر نے ربیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے خیال میں رات اب سو نہیں سکی۔ ابو داؤد، میریا اور اینجلا نے چوک کر ربیہ کی طرف دیکھا اور اس نے اس کی پریشانی کی وجہ سمجھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں آج رات بہت زیادہ سوئی ہوں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر چکرا رہا تھا، ممکن ہے کہ زیادہ سونے سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ بہرحال میں دوا بھیج دیتا ہوں، شام کے وقت آپ سیر کے لیے ضرور جائیں، بستر پر پڑے رہنے سے بھی جسم پر برا اثر پڑتا ہے۔ ابو داؤد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، میری بیوی کو بھی سر درد کی تکلیف ہے۔ بشیر نے میریا کی نبض دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی اگر بہت کم نہیں سوئیں تو ربیہ کی طرح بہت زیادہ سوئی ہوں گی۔ آپ اگر صبح و شام سیر کے لیے جایا کریں تو ایسی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے تو واقعی نیند نہیں آئی۔ بشیر نے کہا، میں دوا بھیج دیتا ہوں، جب بھی آپ کو کم خوابی کی تکلیف ہو اس میں سے ایک گولی کھا لیا کریں۔ شام تک ربیہ کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی۔ ابو داؤد کے اصرار پر وہ اینجلا اور میریا کے ساتھ سیر کے لیے چلی گئی۔ وہ ابھی تک ایک ٹانگ پر زیادہ بوجھ دے کر چلتی تھی۔ قلعے سے باہر بشیر بن حسن کسی مریض کو دیکھ کر واپس آ رہا تھا۔ اس نے انہیں دیکھ کر گھوڑا روکا اور کہا، اگر آپ دونوں ٹانگوں پر یکساں بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں تو پرسوں تک آپ اچھی طرح چلنے لگیں گی، آج زیادہ دور نہ جائیں۔ اینجلا نے کہا، نیچے وادی میں ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ بشیر نے کہا، مہمانوں کو یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ 2 دن اور ربیہ سخت بے چین رہی۔ وہ بدر بن مغیرہ کو آنے والے خطرات سے باخبر کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ یہ کام اپنے باپ کو خطرے میں ڈالے بغیر نہیں کر سکتی۔
انتہائی غور و فکر کے بعد اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور اس نے بدر بن مغیرہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ بشیر بن حسن سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ جنگل میں اپنے مستقر کی طرف گیا ہوا ہے اور شاید 2 دن تک واپس نہیں آئے گا۔ جمعے میں 4 دن باقی تھے اور ربیہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتی رہی کہ وہ چند دن اور اپنے مستقر سے نہ لوٹے۔ 2 دن وہ اینجلا کے ساتھ صبح و شام سیر کے لیے جاتی رہی۔ پہلی صبح بشیر بن حسن جو بہت سویرے سیر کے لیے نکل جاتا تھا انہیں واپس آتے ہوئے ملا ہے۔ اینجلا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھیے اب تو ربیہ کی چال میں کوئی نقص نظر نہیں آتا ہے۔ بشیر نے جواب دیا، بس اب چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اینجلا نے کہا، ابا جان کہتے ہیں کہ وہ ہفتے کے روز یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں، ہم نے غرناطہ سے آپ کے سفر کے لیے نئی بگی منگوا لی ہے۔ آپ اس ویرانے میں پریشان نہیں ہوتے؟ اینجلا نے ذرا جرت سے کام لیتے ہوئے سوال کیا۔ میں شہروں میں انسانوں کی بھیڑ کو پسند نہیں کرتا۔ آپ بہت سویرے سیر کو جاتے ہیں؟ ہاں، بہت سویرے اٹھنے کا عادی ہوں۔ بشیر بن حسن یہ کہہ کر چل دیا اور اینجلا کچھ دیر مڑ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ربیہ نے کہا، چلو اینجلا۔ اینجلا نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اور قدرے نادم سی ہو کر بولی، ربیہ کیا تمہارے خیال میں یہ ایک دلچسپ آدمی نہیں؟ ربیہ نے جواب دیا، اگر وہ بھی تمہارے متعلق یہی خیال کرے تو مجھ کو افسوس ہوگا۔ اینجلا، زندگی میں تمہارا راستہ اس کے راستے سے بہت مختلف ہے۔ یہ 2 متوازی لکیریں ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ اینجلا نے اپنی پریشانی کو ہنسی میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ربیہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے تمہارے ہم مذہب طبیب کے ساتھ محبت ہو گئی ہے؟ نہیں اینجلا، محبت تمہارے پاس کی بات نہیں۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ تم اس مقدس جذبے سے محروم ہو، لیکن کانٹوں میں الجھنے سے فائدہ نہیں۔ بعض کانٹے بہت عجیب ہوتے ہیں، الجھنے والے کا دامن تار تار ہو جاتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ ربیہ تمہارا خیال غلط ہے۔ میں محبت کے جذبے سے محروم نہیں۔ میں جس کسی کو اپنے دل کا مالک بناؤں گی تو اس کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گی، لیکن وہ ایسا انسان نہیں ہوگا جو میرا ہم مذہب نہ ہو، جسے شہروں سے نفرت ہو۔ میں اتنی احمق نہیں کہ برف کے تودے میں آگ کی چنگاری تلاش کروں۔ اگر میں نے بشیر میں کوئی دلچسپی لی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ تمہارا معالج ہے۔ اگر تم برا مانتی ہو تو میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گی۔ میں آئندہ تمہارے ساتھ سیر کے لیے بھی نہیں آؤں گی۔ ربیہ نے کہا، نہیں اینجلا، میں مذاق کر رہی تھی۔ ربیہ کی بے قراری میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ جمعے میں 2 دن باقی تھے۔ ربیہ نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی تو اینجلا ہاتھ منہ دھو کر سیر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میریا ہر رات سونے سے پہلے یہ کہا کرتی تھی کہ میں صبح سیر کے لیے تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن جب صبح اسے جگایا جاتا تو وہ درد سر یا کسی اور تکلیف کا بہانہ کر کے پڑی رہتی۔ تاہم جانے سے پہلے وہ اینجلا کو یہ ہدایت ضرور کرتی کہ بیٹی بہت دور نہ جانا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ آج بھی ربیہ اور اینجلا نے اتمام حجت کے لیے اسے جگایا، لیکن جب وہ اٹھنے کے بجائے کروٹ بدل کر پھر سو رہی تو اینجلا نے اپنے دل میں ایک طرح کی خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا، چلو ربیہ، آج ہم وادی عبور کر کے اس پہاڑی پر چڑھیں گے۔ یہ پہاڑی وہی تھی جہاں بشیر عام طور پر سیر کے لیے جایا کرتا تھا۔ وادی کے گھنے درختوں میں سے گزرنے اور ندی عبور کرنے کے بعد پہاڑی کی چڑھائی تھی۔ ربیہ اینجلا کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکی۔ اس نے قریباً 1 تہائی بلندی پر پہنچ کر کہا، اینجلا میں تھک گئی ہوں، اگر تمہیں شوق ہے تو تم اوپر تک ہو آؤ، میں یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ بہت اچھا، میں ابھی آ جاؤں گی، اینجلا یہ کہہ کر بھاگتی ہوئی پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ اس نے راستے میں بشیر کو نہیں دیکھا تھا اور اسے امید یہ تھی کہ وہ اس وقت پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہوگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ربیہ ایک پتھر پر بیٹھ کر دیر تک اینجلا کی طرف دیکھتی رہی۔ جب وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ نیچے وادی کا دلکش منظر دیکھنے لگی۔ اچانک اسے اپنے دائیں ہاتھ کچھ فاصلے پر ایک سوار دکھائی دیا۔ گھوڑا اپنی مرضی سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور بلند آواز میں سوار عربی زبان میں ایک گیت گا رہا تھا۔ سوار کی سفید قبا دیکھ کر ربیہ کا دل دھڑکنے لگا اور وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد وادی کی طرف چل پڑی۔ اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر سوار ندی کے کنارے پہنچ گیا تو وہ اس کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ اس نے کچھ فاصلہ معمولی رفتار سے طے کیا، لیکن درختوں کے قریب پہنچ کر وہ تیزی سے بھاگنے لگی اور ندی کے قریب پہنچ کر پگڈنڈی کے کنارے ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جوں جوں سوار کی آواز نزدیک سنائی دے رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب سوار بالکل قریب آ گیا تو ربیہ نے چاہا کہ درخت کی اوٹ سے نکل کر پگڈنڈی پر کھڑی ہو جائے، لیکن اس کی ہمت نے ساتھ نہ دیا اور وہ درخت کی اوٹ سے سر نکال کر پگڈنڈی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا خیال صحیح نکلا، یہ سوار بدر بن مغیرہ کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ اس کے سر پر خود کی بجائے سفید امامہ تھا۔ باوجود اس بات کے کہ سرحدی عقاب اس کی طرف متوجہ نہ تھا، ربیہ اسے ایک نظر سے زیادہ نہ دیکھ سکی۔
حیا، پریشانی اور احساس مرغوبیت کے باعث وہ ایک لمحے کے لیے کوئی فیصلہ نہ کر سکی، لیکن جب وہ گزر گیا تو وہ کوتاہی فرض کے احساس سے چونک اٹھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا شاید ایسا موقع پھر نہ ملے، جمعے میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ ٹھہریے، اس نے جلدی سے پگڈنڈی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن شرم و حیا میں ڈوبی ہوئی خفیف سی آواز بدر بن مغیرہ کے کانوں تک نہ پہنچ سکی۔ وہ چند گز آگے جا چکا تھا۔ وہ زمین جس نے ایک لمحہ پیشتر ربیہ کے پاؤں پکڑ رکھے تھے اب اسے ندی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ وہ ندی کی طرف بڑھی، ہر قدم پر اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بھاگنے لگی۔ ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، رفتار کے ساتھ ربیہ کی آواز بھی بلند ہوتی گئی۔ سوار نے مڑ کر دیکھا اور گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ ربیہ کا چہرہ حیا سے تمتما اٹھا اور اس کے پاؤں پھر ایک بار زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ بدر نے قدرے حیران ہو کر کہا، آپ اکیلی؟ ربیہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکی۔ بدر اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر گھوڑے سے اترا اور قدرے توقف کے بعد بولا، آپ پریشان ہیں، آپ نے مجھے آواز دی تھی۔ ربیہ نے جھجکتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بدر کی مسکراہٹ میں تشویش، ہمدردی اور شفقت پا کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہیے۔ بدر نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ صحت، شباب، حسن اور پاکیزگی کا پیکر مجسم تھی اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور سفید لہریں بدر بن مغیرہ کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی؟ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا۔ ربیہ کی آنکھیں جن میں محبت اور اطاعت کے سمندر بند تھے آہستہ آہستہ اوپر اٹھی۔ اس نے کہا، میں انجلا کے ساتھ سیر کے لیے آئی تھی، وہ اس پہاڑی پر چڑھ گئی ہے۔ بدر نے کہا، پریشان نہ ہو، یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں۔ میں اس کے لیے پریشان نہیں ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کا یہ قلعہ سرحد کے بالکل قریب ہے۔ اگر نصرانیوں کو خبر ہو گئی کہ آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں، ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، مجھے آپ کے متعلق تشویش ہے۔ آپ اندلس کے مسلمانوں کی آخری امید ہیں۔ اگر نصرانیوں کو پتہ چل گیا کہ آپ یہاں رہتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں نصرانیوں کو کئی بار سبق دے چکا ہوں۔ تاہم مختصر سی فوج کے ساتھ آپ کا اس غیر محفوظ قلعے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ آپ کی جان بہت قیمتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ہمارا نوکر واپس جا کر یہ نہ بتا دے کہ آپ جنگل کی بجائے یہاں رہتے ہیں۔ آپ کے والد نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت قابل اعتماد آدمی ہے۔ ربیہ نے پریشان سی ہو کر کہا، میرے والد بہت خوش اعتقاد ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارا نوکر راستے میں پکڑا گیا ہو اور اس نے لالچ میں آ کر یا دھمکی سے مرعوب ہو کر انہیں یہ سب کچھ بتا دیا ہو۔ ایسے معاملات میں احتیاط ضروری ہے۔ ربیہ کے لہجے میں نصیحت سے زیادہ التجا تھی۔ ایک مسلمان لڑکی کی تشویش اور ہمدردی بدر کی توقع کے خلاف نہ تھی۔ اس نے ربیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ قلعہ غرناطہ کی حدود میں ہے اور جب تک نصرانی غرناطہ سے باقاعدہ جنگ چھیڑنے کا ارادہ نہیں کرتے وہ اس پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر انہیں یہ علم ہو جائے کہ میں کبھی کبھار یہاں پر قیام کرتا ہوں تو بھی مجھے یقین نہیں کہ وہ فوری اقدام کی جرت کریں گے۔ اگر آپ کو اپنے متعلق پریشانی ہے تو میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہسپانیہ کے مسلمانوں کا خون اس قدر منجمد نہیں ہوا کہ وہ اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکیں۔ جب تک آپ لوگ غرناطہ نہیں پہنچ جاتے میرے سپاہی آپ کی حفاظت کریں گے۔ ربیہ نے مضطرب سی ہو کر کہا، آپ نے مجھے غلط سمجھا، میں اپنے متعلق کوئی پریشانی نہیں، میں صرف آپ کے متعلق سوچ رہی تھی، اور صرف میں ہی نہیں کستلا بلکہ اندرس کے ہر مسلمان لڑکی صبح و شام سرحدی عقاب کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہے۔ آپ اس بد نصیب قوم کا آخری سہارا ہیں۔ ربیہ کی آواز رک گئی اور اس کی حسین آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ بدر بن مغیرہ نے قدرے متاثر ہو کر کہا، قوم کی بیٹیوں کو ایسے خدشات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جو مردوں کو عافیت پسند بنا دیں۔ تاہم میں آپ کی ہمدردی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بدر بن مغیرہ نے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ دیا، لیکن ربیہ نے جلدی سے کہا، ٹھہریے۔ بدر نے رکاب سے پاؤں نکالتے ہوئے کہا، شاید میں آپ کو تسلی نہیں دے سکا۔ دیکھیے، نصرانیوں کا کوئی حملہ میرے لیے غیر متوقع نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کسی محاذ پر مجھے سویا ہوا نہیں پائیں گے۔ یہ قلعہ اتنا غیر محفوظ نہیں جتنا آپ خیال کرتی ہیں۔ ربیہ نے قدرے تعطل کے بعد کہا، آپ خوابوں پر یقین رکھتے ہیں؟ ہاں، میں بعض خوابوں کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا۔ میں نے بچپن میں اپنے والد کے متعلق ایک خواب دیکھا تھا اور وہ صحیح ثابت ہوا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنے ہر خواب کی تعبیر اپنی تلوار سے لکھی ہے۔ اگر آپ نے میرے متعلق کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کے لیے بھی میں اپنی تلوار پر بھروسہ کروں گا۔ ربیہ نے پر امید ہو کر کہا، مجھے آپ کی تلوار پر بھروسہ ہے۔ اندلس کے ہر مسلمان کو آپ کی تلوار پر بھروسہ ہے، اور میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر صرف آپ کی تلوار سے لکھی جا سکتی ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دشمنوں نے اچانک آپ کے قلعے پر حملہ کر دیا۔
آپ کے سپاہیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں رات کی تاریکی میں قلعے کے اندر اور باہر خوفناک نعرے سن رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ قلعے کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہو چکے ہیں۔ خوف کے باعث میری آنکھ کھل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب میرے توہمات کا نتیجہ ہو، لیکن آپ سے اس کا ذکر کیے بغیر مجھے چین نہیں آ سکتا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کا خواب صحیح ہو تو آپ انشاءاللہ قلعے کے اندر ان کے نعرے سننے کے بجائے قلعے سے باہر ان کی چیخیں سنے گی۔ ربیہ نے دبی آواز سے امین کہا اور اس کا مغموم چہرہ مسرت سے چمکنے لگا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، اس خواب کی تعبیر کے لیے شاید آپ کا چند دن اور یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ میں آپ کے والد سے کہوں گا شاید وہ چند دن اور سفر کا ارادہ ملتوی کرنے پر رضامند ہو جائیں۔ ربیہ نے خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا، آپ کی یہ عنایت شاید میرے کسی اور خواب کی تعبیر ہے۔ بدر بن مغیرہ نے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا، آپ شاید اپنی بہن کا انتظار کریں گی، میں جاتا ہوں۔ بدر نے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنا نیزہ تھام لیا۔ ربیہ نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ میری باتوں کو کہیں مذاق نہ سمجھ لیں۔ میری سوتیلی ماں انجلا اور میرا والد بھی میری باتوں پر ہنسا کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان سے میرے خواب کا ذکر نہ کریں، شاید آپ کو تسلی دینے کے لیے الفاظ کافی نہ ہوں۔ بدر نے یہ کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد چند بار سیٹی بجائی۔ اس کے جواب میں آس پاس کے گھنے درختوں میں چھپے ہوئے چند پہرے دار اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بدر نے ایک شخص سے مخاطب ہو کر کہا، سلیمان تم ابھی جنگل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں آج شام سے پہلے اپنی آدھی فوج کو اس پہاڑ کے عقب میں جمع دیکھنا چاہتا ہوں۔ قلعے کے سپاہیوں میں سے کسی کو ان کی آمد کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ بدر بن مغیرہ کے ہاتھ کا اشارہ پا کر پہرے دار جس طرح درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے تھے اسی طرح غائب ہو گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب آپ کو اطمینان ہے، جب تک آپ یہاں ہیں میری آدھی فوج اس قلعے کے گرد پہرا دے گی۔ ربیہ نے اس طرح بھی طور پر آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگیں پکڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے یہ نہ سمجھیے کہ مجھے اپنا خوف ہے، میرا اضطراب صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ قوم کی پونجی ہیں، آپ اندلس کے مسلمانوں کا سرمایہ حیات ہیں۔ کاش میں آپ کو اپنے خواب سے متاثر کرنے کے بجائے کچھ اور کر سکتی۔ کاش میں ان سرفروشوں میں سے ایک ہوتی جو آپ کے دروازے پر پہرا دیتے ہیں، لیکن میں صرف ایک توہم پرست لڑکی ہوں جس کے پاس آپ کے لیے خوابوں اور دعاؤں کے سوا کچھ نہیں۔ ربیہ کی آواز بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ بدر بن مغیرہ کے لیے دیر تک یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ انتہائی سادگی، عجز اور انکساری کے باوجود ربیہ کے چہرے پر ایک ایسی متانت سنجیدگی اور وقار تھا کہ بدر بن مغیرہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے نادم سا ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میرے الفاظ سے صدمہ پہنچا، میرا مقصد یہ نہ تھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ ربیہ گھوڑے کی باغ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ بدر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور ندی میں ڈال دیا۔ ربیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بار بار خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔